اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات الله مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر شہادت حضرت مخدومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی آج ہم چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسلسل ہماری کوشش یہ ہے کہ سورہ کوثر کی تفسیر کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ عزیزان من، تفاسیر میں علماء نے اور بہت سارے نکات، بہت ساری چیزیں اس سورہ اور اس سے متعلق جو نکات ہیں ان کو بیان کیا ہے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری ساری گفتگو کوثر اور سورہ کوثر کے اس حقیقی معنی پر متمرکز رہے کہ جس کی طرف علماء نے ارشاد فرمایا، ائمہ نے جس کی طرف ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام کوثر ہے۔ کوثر کے معنی میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو روائی بحث میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں جن میں مختلف لحن ہیں، لیکن کثرت سے جو چیز کوثر کے لیے بیان ہوئی اس میں ایک نہر کا ذکر ہے کہ جس کے مختلف صفات، جس کی مختلف کیفیات روایات میں ملتی ہیں، اور روایات یہ بتلاتی ہیں کہ یہ جو نہر ہے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کہ جس کا اختصاص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پس پیغمبر فرما رہے ہیں کہ
کوثر مجھ سے مختص ہے۔ لہذا ایک روایت میں مولائے کائنات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا علی، کوثر قیامت کے دن وہ نہر ہے جو مجھ سے مختص ہے، میری نہر ہے، اور یا علی تم سے جو نہر تم سے جو مختص ہے، تمہارے لیے جو خاص ہے، اس نہر کا نام ہے سلسبیل۔ اب یہ اپنے الگ ایک مباحث ہیں کہ ان کو بحث کو کھولا جائے، دیکھا جائے کہ جب جنت کی نہروں کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہر سے مراد کیا ہے۔ خود سوال ہے یہ کہ آیا جنت کوئی دنیا کی طرح سے مادی شے ہے کہ جس کے اندر کھانے پینے کے اسباب ہوں گے، جس کے اندر جو ہے وہ نہریں جاری ہوں گی، میوے ہوں گے؟ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ جو اشارے قرآن کرتا ہے، نہر کی بات ہو رہی ہے، جب نہر کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں تو نہر کی تفصیل بڑی عجیب و غریب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں انہ نہر فی الجنہ، کوثر کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے، وعدنی ہے ربی، میرے پروردگار نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے دے گا۔ پروردگار نے اس نہر کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ پہلی چیز جو کوثر کی نہر میں پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فیہ خیر کثیر، اس کوثر کے اندر خیر کثیر پائی جاتی۔ ایک دوسرے مقام پر اسی کوثر کے لیے فرمایا وما فی الجنت بستان الا فیہ من الکوثر نہر جاری، کوئی باغ جنت کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوثر کی نہروں میں سے ایک نہر جاری نہ ہو۔ یعنی کیا؟ اب یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابحاث اگر میں ان کو کھولوں گا تو ایک مفصل سلسلہ جاری ہو جائے گا جو یقیناً مفید فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے، لہذا میں بہت خاص چیزوں پر متمرکز رہوں گا تاکہ خاص مقصد تک پہنچ سکیں اور گفتگو ہماری کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ خود جنت کیا ہے؟ جنت کے جو وصف قرآن نے بیان کیے ہیں، جب قرآن ہمیں کچھ چیزوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے تو یاد رکھیے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو بعض چیزوں کی تشبیہ اور تمثیل کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک ہم اس مادی بدن میں قید ہیں، اس جسم کی قید کے اندر موجود ہیں، تب تک ہمیں عالم مجردات کی کیفیت درک ہی نہیں ہو سکتی۔ اب مثلا میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں کہ علم کی کیا کیفیت ہے، علم کیا ہوتا ہے، کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف کیا ہے؟ وہ جو احساس ہمارے اندر ہے وہ اس کا اثر ہے، خود خوف کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے جو ادراکات ہیں اس نے اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ درک نہیں کیا۔ جنت وہ مقام ہے جو پروردگار اپنے مومن بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے مادے سے نکال کر مادے میں ڈال دیا تو پھر کمال کیا کیا؟ اس بدن کا، اس مادے کا، چوں جب تک، اب یہ بحث ہے لیکن وہ کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو عرض کروں گا میں تفصیل سے، لیکن آج اشارہ کر دیتا ہوں، جب تک ہم بدن میں ہیں، اس بدن کا، یہ بدن کس سے بنا ہے؟ مادے سے۔ مادے کی اصل کے اندر محدودیت ہے، کانسٹرینٹ ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹس ہیں، محدودیت ہے۔ ہم زمان اور مکان کے اعتبار سے محدود ہیں جب تک مادے میں ہیں، لیکن جنت کی تعریفوں میں بعض روایات ایسی آتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا پروردگار میں تیری ان جنتوں میں سے ان جنتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو تو نے اپنے مومن بندوں کو عطا کیا۔
پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیرے، اب یہ بھی بحث ہے لیکن صرف اشارہ کروں گا یہاں پہ، ہم تجھے 30,000 پر اور عطا کرتے ہیں. یہ مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے. پر علامت ہے فرشتے کی قوت سے. یہ پر وہ والے پر نہیں ہیں جو ہم اور آپ سمجھیں کہ فرشتوں کے پر ہیں پرندوں کی طرح سے، نہیں. فرشتے کے لیے جب پر آتا ہے تو فرشتے کے لیے پر کا معنی اس کا قوت ہے، اشارہ ہے قوت کے لیے. 30,000 پر تمہیں دیتے ہیں، یعنی تمہاری قوت کو 30,000 گنا بڑھا دیتے ہیں. جاؤ. جبرائیل کئی ہزار سال پرواز کرنے کے بعد اس اضافی قوت کے ساتھ تھک گئے، جنت ختم نہیں ہوئی. جبرائیل نے پوچھا پلٹ کر، فرمایا اگر ہم تجھے کئی بار پر عطا کریں اور تو کئی بار اتنے ہی ہزار سال کی پرواز کرے تب بھی تو جنت کو کامل طور پر درک نہیں کر سکتا. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیسے یہ سمجھاؤں کہ وہ کوثر، غور کیجیے گا، جبرائیل جس جنت کو احاطہ نہیں کر پا رہا سفر کے اعتبار سے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، وما فی الجنت بستان، جنت میں کوئی باغ ایسا نہیں ہے کہ فیہ من الکوثر نہر جاری، کہ جنت کیا کوئی باغ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوثر کی کوئی اور نہر جاری نہ ہو. یعنی جس چیز کو جبرائیل اپنے تمام تر مقامات، اپنے تمام تر تقرب اس کے اوپر دی گئی قوت کے ساتھ درک نہیں کر پا رہا، اس جنت کا کوئی حصہ کوثر کے فیض سے خالی نہیں ہے. اب یعنی جنت کا جتنا بھی وسیع تصور کیا جائے، جتنی بھی بڑی جنت تصور کر لی جائے، وہ جنت کوثر کے فیض سے خالی نہیں ہے. تو اب مجھے بتلائیے کہ میں کیسے سمجھوں کہ یہ کیا نہر ہوگی. اب یقیناً اس نہر سے مراد کوئی دنیا کی نہر نہیں ہے. پھر جو اوصاف اس کے یاقوت، زمرد، احلی من العسل، ابیض من اللبن، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید، یہ جتنے بھی صفات بیان کیے گئے ہیں یہ سارے تمثیلات ہیں، یہ ساری تمثیلات ہیں. جو بات مختصر طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں یہ ہیں کہ جنت والے کوثر کا فیض حاصل کر رہے ہوں گے مستقیم. یعنی جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جنت والے کوثر سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے، کوثر سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے. اب یہ کوثر کیا ہے، میں انشاءاللہ آتا ہوں اس طرف. جنت کی نعمتوں کی کیفیت کا ایک مقام آپ کو سمجھا دوں تاکہ کوثر سے فیض آپ کی سمجھ میں آ جائے. روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں مومنین ان سے استفادہ کریں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جنت کی کسی نعمت سے استفادہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ان کو ایک خاص مقام عطا کرے گا. اس خاص مقام پر ان کے لیے ایک خاص فیض جاری ہوگا. اس خاص فیض کی وجہ سے وہ اس میں اتنے منہمک ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے. تو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ مشتاق ہوں گی ان افراد کی کہ یہ کبھی ہماری طرف رخ کریں. اب اگر میں آپ کو پہنچا پایا اس مقام تک، کون سا مقام ہے مولا، یہ کون سی نعمت ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر جا کر جنت کی ساری نعمتیں ہی جو پوچھ ہو جائیں گی، وہ کون افراد ہیں، ان کو کیا عطا کیا جائے گا. کہا وہ شہدائے خاص ہیں، وہ خاص شہداء ہیں، یعنی شہداء بھی سارے نہیں، خاص شہداء ہیں کہ جن کو اجازت یہ دی جائے گی وہ شہادت کے اس مرتبے پر فائز ہوں گے کہ جنت میں ان کے لیے ایک مقام الگ ہے جہاں پر وہ جمال حضرت سید الشہداء کا مستقیم مشاہدہ کر رہے ہوں گے. کہا جمال سید الشہداء ایک ایسی نعمت ہے کہ جب شہید اسے دیکھ رہا ہوگا، اس کا مشاہدہ کر رہا ہوگا، تو اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جنت کی
ساری کی ساری نعمتیں اس شہید کے انتظار میں ہوں گی کہ یہ جمال سید الشہداء سے فارغ ہوں تو میری طرف دیکھے۔ اب سمجھ میں آیا، اس کا مطلب یہ کہ جنت کے اپنے اندر نعمتوں کی جو کیفیت ہے وہ فرق کرتی ہے، جنت کے اپنے اندر نعمتوں کی جو کیفیت ہے اس میں فرق ہے۔ تو اب کوثر ان نعمتوں میں سے ہے کہ جنت کا کوئی حصہ کوثر سے خالی نہیں ہے۔ پس کوثر ایک ایسی شے ہے کہ جس نے پوری جنت کو اپنے احاطے میں لیا ہوگا۔ اب یا یوں کہہ لیجئے، جہاں کوثر نہیں ہوگی وہ جگہ جنت نہیں کہلائے گی، جہاں کوثر نہیں ہوگی وہ جگہ اصلاً جنت ہی نہیں کہلائے گی۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ یہ جو تماثیل دی گئیں، قیامت کے دن یہ کس شکل میں ظاہر ہوگی یا کیا ہوگا، یہ ایک الگ مرحلہ۔ لیکن جب پوچھا گیا ائمہ سے، کہا کوثر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ کوثر ہر خیر کا منبع کوثر کہلاتا ہے۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کی اپنی کیفیت میں ایک خصوصیت وہ ہے جو خود اس لفظ کے اندر اللہ نے پنہان کی ہے۔ لہذا میں کچھ وقت تھوڑا سا سنگین بحث ہے آپ کا لوں گا، لیکن وہ مقام سمجھنے کے لیے ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ کوثر، اس کا اصل مادہ ہے کثرہ، کاف سے رے۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، ہم بہت ہی کثرت سے کثرت کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل مادہ کیا ہے؟ کثرت۔ کثرہ یعنی کسی شے کا کثیر مقدار میں پایا جانا۔ اصل مادہ ہے کثرہ۔ کثرہ کا اصل مادہ، اب یہ جو اللہ نے صیغہ استعمال کیا ہے اس کا وزن کہلاتا ہے فعل۔ عربی میں بہت کم مادے ہیں جو اس وزن پر آتے ہوں، اب میں اس تفصیل بحث میں نہیں جاؤں گا۔ بہت کم مادے ہیں، کیوں کم ہیں؟ کہ اس لیے کم ہے کہ یہ جو وزن ہے فعل کا، یہ وزن اپنی ذات کے اندر، خود اپنی ذات کے اندر یہ وزن کثرت میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ مثلا اب میں مجبور ہوں آپ کو مثال دینے پر، اسی وزن پر لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جوہر۔ جوہر اصل میں کس سے نکلا ہے؟ جہر سے۔ جہر یعنی ظاہر ہونا، جہر یعنی کسی چیز کا ظاہر کرنا۔ نمازوں کے اندر ہے نا، کچھ نمازیں ہیں جن میں قراءت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالجہر۔ بالجہر یعنی کیا ہے؟ آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ نماز صبح، نماز مغربین۔ اب چلیں ایک مسئلہ آ گیا ہے تو ایک فقہی مسئلہ بھی، چونکہ مجالس کی برکتوں میں یہ چیزیں شامل ہیں، عرض کرتا چلوں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں آواز کتنی ہونی چاہیے قراءت کی، اور مغرب اور عشاء میں کتنی ہونی چاہیے؟ فرق کیا ہے؟ یہ جو کم آواز میں پڑھنا ہے یا زیادہ آواز میں پڑھنا ہے؟ پہلے ایک چیز اپنے ذہنوں میں، خصوصاً بچے اور جوان اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ دل میں جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہے۔ تو ہم بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، کوئی آواز سنائی نہیں، ان سے پوچھتے بھائی تم نے کیا پڑھا؟ کہا میں نے دل میں پڑھا، پوری سورہ پڑھی، ہر چیز ہر ذکر میں نے دل میں پڑھا۔ یہ جو دل میں ہے، چونکہ جو دل میں ہے یہ تلاوت نہیں کہلاتی۔ تلاوت وہ ہے جو زبان دہن سے جاری ہو، دہن سے جاری ہو، کان میں سنائی دے، اسے کہتے ہیں تلاوت۔ اب یہ تلاوت دو طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آواز کے جوہر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اب یہ آواز کا جوہر کیا ہے؟ وہ چیز جو میرے حلق سے آواز کا، جس کو کہنا چاہیے ساؤنڈ باکس، اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کی لمٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لگے تم چیخ کے پڑھ رہے ہو، بلکہ عام حالت میں آہستگی کے ساتھ جو بات کرنے کی کیفیت ہے اس میں پڑھنا۔ پس ظہر اور عصر کو چھوڑ کر فجر اور مغربین پہلی 2 رکعتیں کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے آپ عام لہجے میں بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر نہیں، لیکن گلے سے۔ ظہرین کی پہلی 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں، اور باقی اذکار کو کم از کم کیسے پڑھنا ہے، یعنی یہ کم از کم ہے۔ باقی اذکار میں مثلا رکوع، سجود، تشہد،
اسے آپ جوہر کے ساتھ پڑھیں، بغیر جوہر کے پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل میں نہیں پڑھنا، پڑھنا زبان سے۔ تو وہ جو بالقہر ہے، دبا کے پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ صدا کا جو جوہر ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ لہذا آپ نے اگر کبھی ٹی وی پر مراجع کی یا علماء کی نماز دیکھی ہو تو ظہر اثر میں جب وہ پڑھتے ہیں تو حتیٰ اسپیکر پہ ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ گلے کے جوہر کے ساتھ پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں جوہر، جہر کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھنا۔ ایک دفعہ خفا، قہر، دبا کے پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آواز پہنچی آپ تک؟ پہنچی، اتنی آواز یہ نکلنی، لیکن گلے کے جوہر کے ساتھ نہیں ہے۔ پس نمازوں میں جہاں پر بالقہر ہے اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، رکوع، سجود، تشہد، باقی تمام اذکار کم از کم اس کیفیت میں ہونے چاہیے، ورنہ باقی اذکار میں آپ کو اجازت ہے رکوع، سجود، تشہد میں کہ آپ چاہے بالجہر پڑھیں چاہے بالقہر پڑھیں۔ جو مسئلہ ہے خاص وہ کس میں ہے؟ قیام میں۔ قیام میں جہاں بالجہر ہے وہاں آپ کا پوری آواز ظاہر۔ پس جہر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جوہر اسے کہتے ہیں جہاں پر ظہور اپنی کثرت کے مبالغے کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہونا، یہ ظاہر ہونے کی کیفیت اپنی کثرت کے مبالغے کے ساتھ ہو، لہذا فلسفے میں جوہر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اپنا وجود کسی اور شے کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود ظاہر کر لیتا ہے، کثرت وجود کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کر لیتا ہے۔ اب کوثر میں مسئلہ کیا ہے؟ کوثر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ کثرت میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ خود کثرت کا مادہ ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ دنیا کی کون سی ڈکشنری ہے، دنیا کی کون سی زبان ہے جو کوثر کے اندر موجود کثرت کو ترجمہ کر کے دکھا دے؟ وزن کثرت کا، کثرت میں مبالغے کا، مادہ خود کثرت کا، یعنی کثرت کے کبھی دیکھیں کثرت کے مادے کو، خود کثرت کو اس مادے میں استعمال کیا جائے جو کثرت میں مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کوثر کے اندر کتنی کثرت پائی جاتی ہے، خدا جانتا ہے، اب ہم نہیں جانتے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو زحمت کرائی ہے، لفظی طور پر اس لیے یہ زحمت کرائی ہے کہ اب جب دیکھیں روایات میں جب مصادیق بیان کیے جاتے ہیں اس کی اور بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، کہاں ذریت پیغمبر ہے، کہاں محبین یا پیروان پیغمبر ہیں، اور بہت ساری علم، عمل، بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سی ان میں سے چیز ایسی ہے جو کوثر کی کثرت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو؟ بھئی پیغمبر کی جتنی بھی ذریت ہوگی مگر تعداد سے باہر ہے کیا؟ احساس سے باہر ہے کیا؟ نہیں گنتی کی جا سکتی، 1 منٹ میں گنتی کی جا سکتی۔ خدا خصوصاً خدا جب گننا چاہے، فرشتے جب گننا چاہیں تو کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیروان، اتباع کرنے والے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ایک عدد بالآخر ہوگا، جو عدد میں آ جائے وہ کوثر کی کثرت کبھی نہیں رکھتا۔ لہذا اب دیکھنا یہ پڑے گا، یہ جو خدا کہہ رہا ہے، اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ خدا جب اتنی کثرت کی بات کر رہا ہے تو اب دینے والا وہ ہے، دینے والا کون ہے؟ جو پوری کائنات پر قادر ہے، جس کا ایک کن مادے جیسی محدود میں ایسی کائنات بنا دیتا ہے کہ انسان آج تک تمام تر ترقی کے باوجود اس کا احاطہ نہیں کر سکا، جبکہ یہ جہان کوئی کمال نہیں ہے۔ کثرت اور قلت، اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے، ہمارے لیے 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال، ملین، یہ بہت سال ہوتے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت آدم آئے قیامت کا ذکر ہو رہا، حضرت نوح آئے قیامت کا ذکر ہو رہا، تمام انبیاء جب سے آئے ہیں قیامت کا ذکر ہو رہا، اور قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کیا کہا؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھتے ہیں، ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس پروردگار کے لیے لاکھوں سال کا فاصلہ قریب ہو،
لاکھوں سال کا فاصلہ قریب ہو، خدا جانے اس کا بودھ کتنا ہوگا۔ تو جس کے لیے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کائنات کے اندر جتنا علم ہے پروردگار نے فرمایا یہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے، جس کا آج انسان احسان نہیں کرتا۔ اب اگر یہ تھوڑا ہے تو زیادہ کتنا ہوگا، یہ زیادہ کتنا ہوگا ایک الگ بحث، زیادہ کی بھی جو زیادتی ہے وہ کتنی ہوگی۔ تو کوثر کے اندر جو زیادتی ہے اب یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، لہذا اس زیادتی کا جو بھی تصور آپ نے ذہن میں بنا لیا بنا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عطا کرنے والا کون ہے؟ پروردگار، جو ہے خیر مطلق۔ خیر مطلق سے سوائے خیر کے کوئی شے صادر نہیں ہوتی۔ کوثر کا ایک اور معنی بھی عرض کر دوں، کوثر کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کوثر کیا ہوتی ہے، کا ما یصدر عنہ الکثرہ، کوثر اسے کہتے ہیں جس سے سوائے کثرت کے کوئی اور چیز صادر نہیں ہوتی۔ اب پروردگار نے دی ہے کوثر، کوثر کیا کرتی ہے؟ کثرت کو صادر کرتی ہے، یعنی صرف خود ہی کثیر نہیں ہے، اس سے کثرت نکلتی ہے، اس سے کثرت پھوٹتی ہے۔ پروردگار جو معطی کوثر ہے خیر مطلق ہے۔ خیر مطلق کے لیے کہتے ہیں کہ ما یصدر من الخیر الا الخیر، خیر مطلق سے سوائے خیر کے کوئی اور چیز جاری نہیں ہوتی۔ خدا کی خیر اور کوثر کی کیفیت کو جمع کر لیں تو کوثر کیا ہے؟ کوثر پروردگار کی طرف سے جاری ہونے والی خیر کثیر کا نام ہے۔ کوثر اس شے کا نام ہے کہ جس سے سوائے خیر کثیر کے اور کوئی شے جاری نہیں ہوتی۔ کیا چیز جاری ہوگی؟ خیر کثیر۔ کوثر کیا کرے گی؟ خیر کثیر جاری کرے گی۔ یا میں نے آپ کو سفر طے کرایا، سنگین سفر تھا، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں نتیجہ دوں گا آپ کو۔ یہ خیر کثیر۔ پس کوثر کا اب اگر میں ترجمہ کروں تو کوثر کا ترجمہ کیا ہے؟ ما یصدر عنہ خیر کثیر، جس سے سوائے خیر کثیر کے اور کوئی چیز صادر نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کیا پیغمبر میں خود اپنے فضائل کی کوئی محدودیت تھی؟ پیغمبر کے اندر کوئی محدودیت ہے؟ کہا نہیں، محدودیت کوئی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ ایک ایسی کیفیت کی، ایک ایسی شے کی کہ جس سے مسلسل خیر جاری ہوتی رہے، اور خیر بھی کوئی عام خیر نہیں، خیر بھی خیر کثیر جاری ہوتی رہے۔ پس جب اللہ نے کہہ دیا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر دی، ہم نے تمہیں کوثر دی، تو اب پیغمبر کی جتنی بھی خیر پیغمبر سے جاری ہوگی اس کا منبع کہاں ہوگا؟ اس کا منبع ہوگا کوثر کے اندر۔ تو پس پیغمبر سے اگر نسل کی خیر جاری ہونی ہے فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوگی، ہدایت کی خیر جاری ہونی ہے فاطمہ کے ذریعے سے ہوگی، اگر پیغمبر سے شفاعت کی خیر جاری ہونی ہے فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوگی، علم کی خیر کثیر جاری ہونی ہے فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوگی، عمل کی خیر کثیر جاری ہونی ہے فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوگی۔ یعنی پیغمبر اس درخت کا نام ہے کہ جس سے خیر کثیر جاری ہو رہی ہے، لیکن اس خیر کثیر کے درخت کی جڑ کا نام ہے کوثر۔ اس خیر کثیر کی جڑ کا نام کیا ہے؟ اس خیر کثیر کی جڑ کا نام ہے کوثر۔ یہاں تک کیوں لایا ہوں آپ کو؟ اس لیے تاکہ ایک مقصد تک پہنچا دوں۔ کل تک میں نے آپ کو جو پہنچایا وہ بضعۃ منی کا عنوان تھا، وہ بضعۃ منی کا عنوان تھا۔ آج جو پہنچانے جا رہا ہوں یہ لقب آپ نے بار بار سنا ہوگا، آج اس کی تشریح انشاءاللہ اگر حضرت زہرا کی توفیق شامل حال رہی آپ تک پہنچاؤں گا۔ پس پیغمبر وہ درخت ہے جس سے خیر کو جاری ہونا ہے۔ یہ درخت اپنے لیے خیر کو کہاں سے حاصل کرے گا؟ اپنے منبع خیر سے۔ اس منبع خیر کا نام کیا ہے؟ کوثر۔ اللہ نے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے، اب تو نے جتنی بھی خیر جاری کرنی ہے اس کا منبع کوثر ہے۔ اسی منبع کو درخت کے اعتبار سے اردو میں کہتے ہیں جڑ، فارسی میں کہتے ہیں ریشہ، عربی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے اصل، دوسرا لفظ ہے ایک لفظ ہے اصل،
دوسرا لفظ ہے اصل کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل سے ساری فروعات جاری ہوتی ہیں، جڑ سے ہی سارا درخت جاری ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسے اصل کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جس کی ساری بازگشت اس کی طرف ہو۔ انسان کی ساری بازگشت کس کی طرف ہے؟ انسان کی ساری پلٹ کس کی طرف ہے؟ اپنی ماں کی طرف ہے۔ یہ پلٹ اتنی قوی ہے کہ فرمایا قیامت کے دن سب کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کیوں؟ ماں کی طرف جو اس کی بازگشت ہے، ماں کی طرف جو اس کا پلٹ ہے، وہ سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے عربی میں ماں کو ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری جڑیں آ کر ملتی ہیں ماں۔ ماں خود کسے کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں جڑ کو، اصل بھی کہتے ہیں جڑ کو۔ اب جو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو اب جب پیغمبر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر سے تمام خیر کا منبع، تمام خیر کی جڑ زہرا سے ہے، تو فرمایا یہ میری فاطمہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، بلکہ اس کا لقب ہے ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ ہے خاتم النبیین، اس کا باپ ہے خاتم المرسلین، اس کا باپ وہ ہے جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنا ہے، جس نے پوری کائنات میں خیر کو جاری کرنا ہے۔ اس خیر کے منبع کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ام ابیہا کو تلاش کرو، بس جو تمہیں ام ابیہا نظر آئے گی وہی کوثر ہے، وہی فاطمۃ الزہرا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا حسین، اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جہاں پر شجرہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ فرمایا اصلھا ثابت۔ جس شجرے کی جڑ کا نام فاطمہ ہو اس میں کبھی بھی تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب جو شیعہ، اب دیکھیے کبھی جا کر تاریخ میں ایک جگہ مجھے دعوت کی گئی اور مجھ سے کہا کہ قبلہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کچھ نکات ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید مطہری، بہت سارے علماء نے اس کو ڈسکس کیا ہے، بہت سارے عوامل بیان کیے ہیں۔ میں نے وہ سارے عوامل بیان کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ عوامل بزرگوں نے بیان کیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن میں ایک اپنی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ ان بزرگوں کی خدمت میں جسارت نہیں ہے، لیکن بندے کا اپنا ایک نظر ہے، اپنی ایک کیفیت۔ یہ عوامل سارے اپنی جگہ صحیح ہیں اور انہوں علماء نے جو بیان کیا بالکل صحیح ہیں، لیکن میں ایک اور نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نظر یہ ہے کہ پہلے آپ میری ایک بات کا جواب دیجئے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ جی آپ نے ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے، اس کی تحلیل کرنی ہے جو اے پوائنٹ سے شروع ہو کے بی پوائنٹ پہ ختم ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں جو اے پوائنٹ سے ریس شروع کریں گے، بی پوائنٹ پہ ختم کریں گے۔ اب اگر ان میں سے کچھ لوگ بی پوائنٹ کی طرف جانا چھوڑ کر سی ڈی ایف کسی بھی پوائنٹ کی طرف جا رہے ہوں، یعنی شروع سے ہی ہمیں نظر آ جائے کہ انہوں نے انحراف کر دیا، یہ بی پوائنٹ کی طرف نہیں جا رہے، تو اب مجھے بتلائیے کہ کیا اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ بی پہ کیوں نہیں پہنچے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ ان اسباب کی تحلیل کر کے بتائیں یہ بی پہ کیوں نہیں پہنچے، قبلہ یہ اپنا رخ بدل چکے ہیں، یہ ڈائریکشن چینج، انہوں نے انحراف پیدا کر دیا۔ اب جس نے انحراف پیدا کر دیا وہ کبھی بھی بی پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی بھی بی پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر نے کامیابی کے لیے جو خط لگایا تھا، اس خط کے تعین کے میدان کا نام تھا غدیر، اور جو خط دیا تھا اس کا نام تھا ولایت۔ اس خط کا نام کیا ہے؟ ولایت۔ اب جو پہلے ہی خط ولایت سے جدا ہو چکا ہے، تنزل تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ان میں تنزل نہ آتا تو سوال کرتے کہ یہ تنزل کیوں پیدا نہیں ہوا،
میں نے کہا اگر اسباب دیکھنے ہیں تو تلاش کرو وہاں جا پر کہ جہاں پر سلسلہ 4 افراد کی گواہی سے شروع ہوا تھا، آج 40 کروڑ بن کر سامنے آ گیا ہے۔ وہاں جا کر پتہ کرو کہ یہ 4 سے 40 کروڑ کیسے بنے ہیں۔ تو جب سبب تلاش کرو گے تو تمہیں ملے گا خط ولایت، جو قدیر کے دن ولایت سے جڑ گیا وہ باقی رہے گا، جو ولایت کے خط سے جدا ہو گیا اس کے نصیب میں تنزل لکھا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جن کی جڑیں کوثر سے متصل تھیں وہ پھیل بھی رہے ہیں، پھول بھی رہے ہیں، دنیا میں طاقت بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اب اگر کوثر کا اثر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ دنیا نے جس قوم کو جتنا مارنا چاہا، جتنا قتل کرنا چاہا، جتنا دبانا چاہا، کوثر کا اثر دیکھنا ہے تو کبھی 40 پر جا کر کربلا کی طرف رخ کر کے نجف سے کربلا کی طرف دیکھنا، تمہیں تب پتہ لگے گا کہ صاحب کوثر کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا کوثر کے دامن سے ذرا سا اتصال ہے کہ جس نے ہمیں 4 سے 40 کروڑ بنا دیا ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو مرحلہ ہے کہ کوثر جہاں پر ہو وہاں خیر کثیر ہے۔ اب اس خیر کثیر نے پیغمبر سے جاری ہونا ہے۔ سوال صرف یہ رہ گیا کہ یہ جو کثرت ہے یہ زائد بر ذات ہوگی یا ذات کا حصہ ہوگی۔ اگر زائد بر ذات ہو تو پیغمبر سے جدا ہو جائے گی، لہذا پیغمبر کا ہی حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا انا من الفاطمۃ والفاطمۃ منی، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے۔ ساری کی ساری خیر کثیر کا منبع جناب زہرا کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو خیر کثیر ہے، میں نے 3 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ایک مرحلہ یہ آج خیر کثیر کے عنوان سے، دوسرا میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب زہرا کا نور وہ خاص نور ہے جسے اللہ نے زمین پر جاری نہیں ہونے دیا، اسلاب میں جاری نہیں ہوا، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نوروں میں سے خاص نور ہے۔ کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اسی تفسیر کوثر کی آخری کڑی، یہ نور کب خلق ہوا، یہ نور کب خلق ہوا، اور جب خلق ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی، یہ نور کہاں تھا، یہ نور کیا کر رہا تھا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خیر کثیر، اب جو کہا جاتا ہے کہ بیٹا نعمت الہی ہے، بیٹی رحمت الہی ہے، تو رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن سکتی ہے وہ سوائے کوثر کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ رحمت للعالمین کے وجود سے جو خیر کو جاری کرے، منبع خیر بن جائے رحمت للعالمین کے لیے، کائنات میں جتنی خیر ہے اس کا منبع جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب جہاں خیر آ جائے وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا عیب ممکن نہیں ہے، کسی بھی قسم کا عیب ممکن نہیں ہے۔ اسی خیر کثیر سے متصل جتنا بھی سلسلہ تھا اسے جب زہرا نے اپنی چادر کے اندر سمیٹا، آیہ تطہیر نازل ہو گئی۔ آیہ تطہیر نے نازل ہو کر کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب کسی سے رجس تماماً دور ہو جائے اور وہ تطہیر کے اس مقام پر آ جائے وہ مطلق خیر ہو جاتا ہے۔ جب مطلق خیر ہو جاتا ہے تو اب اس خیر کا منبع کون ہے؟ میں نے عرض کیا اس خیر کا منبع ہے جناب زہرا کی ذات۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں حدیث قصہ کے مقام پر جب پروردگار نے چاہا تھا کہ اس چادر کے نیچے افراد کا تعارف کروائیں تو کیوں پیغمبر کے نام سے تعارف نہیں کرایا، کیوں مولا کائنات کے نام سے تعارف نہیں کرایا، کیوں امام حسن امام حسین کے نام سے کیوں نہیں کرایا؟ اس لیے کہ منبع کا تعارف کروا دو، جو بھی اس منبع سے منسلک ہوتا چلا جائے گا خود بخود خیر کا حصہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب منبع کا تعارف کرانا تھا کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔
منبع ہے، عصمت و طہارت کا منبع ہے جناب زہرا۔ اب جتنی اس خیر کے اندر قوت شدید ہے، طاغوت کا اتنا ہی بڑا حملہ اس خیر کے اوپر ہے۔ طاغوت یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم زہرا کو مٹا دیں گے۔ عزیزان کرام، یہ سارے کے جب خیر اتنی کثرت سے ہو، شاید ایک علت اس کی یہ ہو، جناب زہرا کی قبر کے نشان کو مٹا تو دیا گیا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان کو سمجھنا پڑا۔ واقعاً ایک عجیب مقام ہوتا ہے۔ قبر کے نشان کو مٹا کر اللہ نے ہر اس دل جس دل میں زہرا کی محبت ہے، زہرا کی قبر کو جاری کر دیا۔ جس طرح سے غیبت فرزند زہرا اپنے وجود میں ایک نعمت بھی ہے۔ کیا نعمت ہے؟ جب امام حاضر ہو، جب امام حاضر ہو، ظاہر ہو، تو ظہور کے جتنے بھی التزامات ہیں اسے اس نے فالو کرنا ہے۔ امام ظاہر جو ہے وہ اگر کہیں کسی مقام کرامت و معجزے میں نہ ہو تو ایک ہی مقام پہ رہے گا۔ آپ کو اس سے ملنے کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو سفر طے کرنا پڑے گا۔ لیکن امام غائب کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ جب غائب ہے تو اب کوئی مقام نہیں ہے۔ کہ امام جب غائب کی کیفیت، غیب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کا جو لطف جاری ہوتا ہے، پھر اس کی جو خیر جاری ہوتی ہے، اس کی جو برکات جاری ہوتی ہے، وہ یہ ہیں کہ جہاں کہیں شیعہ اپنے دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کر اپنے مولا سے کلام کرنا شروع کرتا ہے، مولا کو آواز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت کا اختصاص دو اپنے مولا سے بات چیت کرنے کا۔ تم اپنی دل کی گہرا، اپنے تمام تر عقیدے کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ میں اپنے مولا سے بات کر رہا ہوں، بات کرو، تمہاری بات ضرور امام تک پہنچے گی۔ کچھ دیر، سارے دن نہیں، کچھ دیر، ہر روز کچھ دیر مختص کر لو، میں نے اس وقت میں اپنے مولا سے بات کرنی ہے، میں نے اپنے مولا سے کسی سے بات، اس وقت میں اپنے مولا سے بات کروں۔ جس طرح سے غیبت امام کی برکت یہ ہے، اسی طرح سے حضرت زہرا کی قبر کے نشان ختم ہو جانے کی، مٹا دیے جانے کی برکت کیا ہے؟ دیکھیے عام ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا، ایک شخص گناہگار پیغمبر کی خدمت میں آیا، نوجوان ہے، بہت قبیح گناہ کر کے آیا۔ پیغمبر نے پوچھا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا تیرا گناہ زیادہ بڑے ہیں یا درخت زیادہ ہے؟ کہا میرا گناہ زیادہ ہے۔ کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا پہاڑ؟ کہا میرا گناہ زیادہ ہے۔ کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا سمندر؟ کہا میرا گناہ زیادہ ہے۔ کہا تیرا گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ کہتا نہیں، یقیناً اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تیرے اس جملے نے تجھے بچا لیا، تیرے اس جملے نے تجھے بچا لیا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ قبیح ترین گناہ کر کے آیا ہے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے والدین کی قدر جاننے کی کوشش کیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا ماں باپ کا فوت کر گئے، کا قبر کا نہیں معلوم، کا زمین پر 2 لکیریں کھینچ کر، زمین پر 2 لکیریں کھینچ کر انہیں اپنے ماں باپ کی قبر فرض کر کے توبہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ایک عام ماں باپ کی قبر کا نشان نہ معلوم ہو، زیارات میں ہمارے پاس موجود ہے، پیغمبر کی زیارات میں موجود ہے، ائمہ کی زیارات میں موجود ہے کہ اگر تم بہت دور ہو اور ہماری قبر پر نہیں آ سکتے، کوئی نشان لگا کر فرض کر لو یہ ہماری قبر ہے۔
جناب زہرا کی قبر اسرار الہیہ میں سے ہے، لیکن جب مومن اپنے دل میں اس قبر کو بنا لیتا ہے تو جہاں بیٹھے گا زہرا کی قبر ہو جائے گی۔ اتنا زہرا پہ عزاداری کرو کہ اس قبر ویران کی روشنی ہمارے دلوں میں جائے۔ خدا جانے انہی شبوں میں امام زمانہ کس گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی جد کو پرساد، کہاں جاتے ہوں گے؟ بقیہ جاتے ہوں گے، ریاض الجنہ جاتے ہوں گے، کہاں جا کر اپنی جدہ کو پرسا دیتے ہوں گے، لیکن جب پرسا دیتے ہوں گے تو یقیناً تنہا ہوں گے۔ مولا ہم آپ کے پاس وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن آپ کی جدہ کو آپ کی جدہ کا پرسا دینے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہو سکے تو ہمارے ان حقیر آنسوؤں کو قبول کرنا۔ بہت مظلومہ رہی ہے تمہاری جدہ، دربار میں جھٹلائی بھی گئی، دربار میں سے دھتکاری بھی گئی، عرص سے محروم بھی کی گئی۔ ارے اس کے بعد دروازے کو جلا کر محسن کی شہادت کو بھگتنے کے بعد، ارے سیلیاں اور تھپڑ کھانے کے باوجود علی کے گھر میں اس طرح سے رہتی رہی کہ کبھی علی کو اپنے زخموں سے آگاہ نہیں ہونے دیا۔ لہذا روایات میں ملتا ہے جب تک علی گھر میں نہ ہوتے زہرا کا ہاتھ پہلو پر رہتا، لیکن جیسے ہی علی داخل ہوتا اپنا ہاتھ پہلو سے ہٹا دیتی۔ ارے ظالم کے تماچے کا اثر تھا، گھونگھٹ نکال لیتی۔ ارے کہیں علی کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں علی کی نظر نہ پڑ جائے۔ ارے میرا مولا پہلے ہی تنہا ہے، میرے زخم دیکھ کے اور تنہا ہو جائے گا۔ بی بی تم نے اپنے زخم چھپا لیے کیونکہ تم چھپا سکتی تھی۔ ارے تمہاری 4 سالہ سکینہ، ارے اس کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے دامن میں آگ لگ چکی تھی۔ ارے اتنے تازیانے لگے تھے کہ کرتا بدن سے چپک گیا تھا۔ ارے گوشواروں کے زخم ایسے تھے، اتنے تماچے لگے تھے کہ کبھی خون رکا ہی نہیں۔ غسالہ پوچھ رہی تھی ارے کیا اس بچی کی ماں مر گئی؟ کیا یہ بچی مری تھی؟ جناب رباب رو کر کہتی ہے نہیں، ارے میری بچی ٹھیک تھی۔ ارے کربلا سے لے کر شام تک تازیانے کھا کھا مکہ میں زہرا، مدینہ میں زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگائی جاتی تو حسین کے گھر کو، حسین کے خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی۔ زہرا تمہارے لیے بیت الحزن بنا دیا گیا، آپ جا جا کر رویا کرتی تھی۔ ارے لوگوں کو صرف برا لگتا تھا، علی نے بیت الحزن بنا دیا۔ ہائے حسین کی بیٹی، گلے میں رسی ہے، ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ ارے جب ظالم رونے سے بیزار ہوتے بچی کو ایک سیلی مار دیتے۔ شاید آج ہی کی جیسی کچھ شبیں ہوں گی۔ ایک شب جناب زہرا مولا کائنات کے پاس آئی، کہا یا علی کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ سکتی ہوں؟ علی نے کہا ہاں زہرا، یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ اپنے سر کو علی کے زانوں پر رکھا، کہا علی میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بنت رسول بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے آنے والے بچوں کو، میری اولاد کو، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا۔ یا علی کفنی باللہ غسلنی باللہ، اے علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا،
مجھے رات کو دفن کرنا۔ یا علی میں کچھ لوگوں سے ناراض ہوں، میں نہیں چاہتی وہ میرے دفن میں شریک ہو۔ آخری حسرت یہ ہے، یا علی مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آتے رہنا۔ یا علی میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہنا۔ یا علی مجھے بھلا مت دینا۔ ارے زہرا تمہیں کون بھلا سکتا ہے؟ پھر وہ دن بھی آ گئے ہو، جناب ام ایمن سے روایت ہے، میں اس دن داخل ہوئی گھر میں، اس دن صفائی کی نوبت میری تھی، صفائی کرنے کی باری میری تھی، کھانا پکانے کی باری میری تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا جناب زہرا نے سارا گھر صاف کیا ہوا ہے، کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ میں نے جا کر کہا شہزادی آج میری باری تھی، آج میں نے گھر صاف کرنا تھا، آج میں نے کھانا پکانا تھا۔ ایک مرتبہ کہا ام ایمن شاید تیری بیوی نے، شاید تیری شہزادی نے آخری بار اپنے بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ اے ام ایمن میں اپنے حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، اے ام ایمن جب تک میری آواز آئے جان لینا زہرا زندہ ہے، لیکن اگر تسبیح کی آواز رک جائے تو جان لینا میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ ام ایمن کہتی ہے جناب زہرا چلی گئی، میں حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی، میرے کان زہرا کی تسبیح کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا، زہرا کی تسبیح کی آواز رک گئی۔ ام ایمن تڑپ کر داخل ہوئی، دیکھا جناب زہرا قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے ابھی رونا شروع کیا تھا، اتنے میں حسنین گھر میں داخل ہوئے۔ بی بی نے کہا تھا ام ایمن میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا پھر میرے بارے میں بتانا۔ ام ایمن تڑپ کر اٹھی، اب جو ذہن میں آئی دیکھا حسنین کی عجیب حالت ہے، سر پر عمامے نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہے، گریبان کھلے ہوئے ہیں، چہروں پر خاک ہے۔ آگے بڑھ کر بچوں کو سینے سے لگایا، شہزادو یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ دونوں نے کہا اے ام ایمن ہمارا ماں سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل ماں کے لیے تڑپ رہا۔ ام ایمن کہتی ہے بچوں تمہاری ماں حجرے میں عبادت میں مشغول ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس چلے جانا۔ دونوں شہزادوں نے ام ایمن کی صورت کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اے ام ایمن کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ ام ایمن سے برداشت ہوا، ام ایمن سے برداشت ہوا، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا شہزادو تمہاری ماں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ ارے دونوں شہزادے روتے ہوئے مسجد النبی میں آئے، چپ چاپ علی کے پاس پہنچے، ارے دبی ہوئی آواز میں علی کے کان میں خبر پہنچائی، ارے میں نہیں جانتا بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے غشی علیہ علی پر غشی طاری ہو گئی، ایک مرتبہ زمین پر گر گئے۔ ارے اوگن ہوش میں لے کر آئے، اب جو علی چلے ہیں گھر کی طرح قدم ڈگمگا رہے ہیں، یا زہرا کہتے جاتے ہیں، روتے